محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اس لا حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں کن کا قلم پھیرے۔ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار وہ من پسند چیز جسے وہ تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ اگر آج ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لے کر معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کے تھک رہا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو امیدی کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول، جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج اس لا حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی طلب نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارا بھی کچھ اختیار ہے، اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنی زور بازو سے جیسا چاہے حل کر سکتے ہو۔ مگر جب تمہاری ہر کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا وہ اصلی مالک اللہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ وہ عالی جرف اور مہربان رب تمہاری چاہتے پوری کرنے سے قاصر نہیں۔ جو چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رحمان اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو غم سے نڈھال تھا۔ سنو، اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری بار بار مانگی وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ جب تم اللہ سے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو، اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشن امید رکھتا ہو، نہ ہی بھٹکتا ہو اور نہ ہی غلط کو مان رکھتا ہو۔ کیونکہ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اترتے ہی حیرت انگیز معجزات لاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایک خاص نشانی ہے جو تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملہ دل سے اللہ کے حوالے کرنے لگتے ہو، جان لو کہ تمام خطرہ کہ طوفان ہو یا پریشانیوں کا ہجوم، تمہارا یہ اللہ پر بھروسہ ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بات صاف الفاظوں میں
باز کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا تو وہ اسی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے جسے تم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگ رہے ہو، یا تو وہ تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بدل کر تمہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری حقیقی خوشیوں کا باعث ہوتی ہے۔ جانتے ہو جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کی ان دعاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امیدیں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ان قریب تمہاری مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی بہن کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، بیمار ہیں تو شفا عطا فرمائے، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس پریشانی سے محفوظ عطا فرمائے، گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔